سب کو ویلکم. بہت خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے کہ ہم پورے پاکستان سے اکٹھے ہوئے ہیں ایک ہی فوکلاری میں، ایک ہی فیملی کی طرح، اور ہیں ہم واقعی ایک فیملی. آپ یہاں پہ ٹائٹل دیکھ رہے ہیں، مقدس بننا سب کی پہنچ میں. یہ ایک راستہ ہے جو کیارا نے ہمیں دکھایا کہ ہم سب مقدس بن سکتے ہیں. آج ایک خاص دن ہے، 14 مارچ، جس دن کیارا آسمان کے لیے پرواز کر گئیں، اپنے اس دلہا کے پاس پہنچ گئیں جس کے لیے انہوں نے ہمیشہ ہر لمحہ گزارا تھا. ابھی ہم ایک ویڈیو کے ذریعے کیارا نے جو کچھ اپنی زندگی میں کیا مختصر طور پر دیکھ کر تو خدا کا شکریہ ادا کریں گے، اور کیارا کا بھی. Questo carisma, io parlo tanto di یہ amore, ma کیرزم è ہے. stato un carisma di میں اکثر luce. محبت کے متعلق Mi ha بات fatto کرتی ہوں، vedere لیکن یہ in un کیرزم momento ایک روشنی importante تھی della nostra جس vita نے all'inizio. زندگی کے Erano le آغاز کے feste ایک di اہم Pastori, لمحے میں mi مجھے ایک ricordo, خاص e فہم c'era دیا. scritto nella مجھے messa یاد ہے کہ یسوع بادشاہ کی تھی chiedete, vi اور darò in پاک eredità ماس کی tutte le تلاوتوں میں genti. لکھا تھا کہ مجھ Ricordo سے che noi مانگ sentivamo اور già, میں io قوموں کو dicevo che تیری domani میراث میں دوں arriveremo گا. in tutto il اسی mondo, وقت سے میں اپنی e adesso ساتھیوں ci سے کہا siamo, کرتی تھی e abbiamo کہ ہم پوری pregato دنیا میں پہنچ جائیں گے insieme اور ہم di ہم poter essere پہنچ گئے ہیں. strumenti اس per دن ہم نے مل portare کر دعا کی questo کہ spirito محبت اور d'amore, روشنی di کا luce جذبہ in tutto il پوری mondo. دنیا میں پھیلانے کا آلہ بن جائیں. Ora, io ero میں اس continuamente روشنی کے sotto زیر اثر تھی جو l'azione مجھے di questa فہم luce che بخشتی mi تھی کہ illuminava ہمیں کون su سا come قدم dovevamo اٹھانا muoverci, تھا، su come کیا dovevamo کرنا fare, تھا. su quella che doveva مثلا essere non solo la ہمارے nostra کام vita, کرنے، di دعا lavorare, کرنے، di اسٹڈی کرنے pregare, کا، di آپس میں studiare, رابطوں کا طریقہ di کار کیا ہونا تھا، comunicare, ہمارے il nostro گھروں modo di اور avere le لباس کو case, il کیسا nostro modo ہونا di چاہیے تھا. vestirlo. مجھے Avevo ان sempre باتوں کے luce متعلق ہمیشہ all'inizio روشنی ملتی soprattutto تھی، su queste cose. Poi خاص su طور tutta پر شروع میں. l'espansione in tutti i اس کے continenti, بعد subito تمام بر doveva اعظموں میں اس کے پھیلاؤ organizzarsi کے sto بارے میں movimento, کہ come اس doveva تحریک کو essere کیسے soprattutto منظم un ہونا تھا، popolo کہ اسے خاص طور پر ایک che si قوم è tutto ہونا تھا. realizzato, اور یہ سب ma io کچھ prevedevo già پورا ai ہوا. primi tempi. لیکن Io میں dicevo شروع ai ہی miei میں compagni پیش ancora بینی کرتی nel تھی primo اور پہلے focolare فوکلارے ci میں sarà اپنی un'arte nuova, ساتھیوں سے una کہتی politica تھی nuova, ci کہ sarà ایک tutto نیا فن، ایک rinnovato. نئی سیاست وجود میں È آئے per گی، questo che non ہر mi sono چیز کی accorta تجدید quando è ہوگی. finita la guerra, اس لیے مجھے احساس ہی perché نہ ero ہوا کہ piena کب جنگ ختم ہو di گئی، questo کیونکہ میں carisma اس کیرزم سے che معمور تھی traboccavo جو پوری su tutto تحریک il پر نچھاور movimento. ہو رہا تھا. E sopra il mio اور پھر pensare میری اپنی si سوچ è پر come ایک روشنی اپنا sistemata una ٹھکانہ luce, بناتی come, رہی. che era un po' il mio اور یہ pensare, کچھ un میری po' سوچ تھی il اور pensare کچھ di un کسی اور کی altro. یعنی خدا کی. Ma è stata una لیکن cosa così یہ سب leggera il ایک شیریں passaggio, مرحلہ non تھا. è che Dio ti ایسا نہیں کہ schianta, خدا perché انسان la کو کچل grazia دیتا ہے، eleva کیونکہ la فضل natura, انسانی non la فطرت کو تباہ distrugge. نہیں کرتا بلکہ اسے Perciò اعلیٰ anche اور tutto quello ارفع che si بنا era di دیتا ہے. preparato in اس me لیے وہ سب è کچھ جو پہلے servito, سے مجھ میں e la میری grazia l'ha شخصیت میں تیار elevato. تھا وہ مفید ثابت ہوا، Non è che اور io sono خدا più کی فضل نے spaventato. اسے اور بھی نکھار دیا. Naturalmente میں خوف mi زدہ نہ dicono qualche ہوئی. volta ظاہر chissà ہے che کہ کبھی کبھار responsabilità, لوگ مجھے کہا کرتے non تھے sento nessuna کہ آپ پر responsabilità کون perché جانے a کتنی lui. بھاری ذمہ داری ہے. میں بالکل ایسا محسوس نہیں کرتی کیونکہ ذمہ داری اسی کی ہے. E anche adesso sai tutta اور luce. اب بھی Dio mi سراسر guida, روشنی ہی روشنی ہے. میں sono اسی کی ہوں، guidata da اس lui, کیرزم کی questo رہنمائی میں carisma چلتی ہوں che è un جو dono روح dello القدس Spirito کی ایک Santo. نعمت ہے. Io vedo, میں دیکھتی ہوں، vedo e dico e comunico سمجھتی e ہوں poi اور si بتاتی realizza, ہوں اور ma شیئر non è کرتی ہوں، merito اور mio, پھر اس merito کی che Dio ha تکمیل ہو preso جاتی come ہے. strumento لیکن e یہ lui che میری sceglie. قابلیت یا ذاتی خوبی نہیں، یہ خدا کا Noi کام dovevamo ہے realizzare جس نے quella مجھے اپنا preghiera di ایک che آلہ Gesù dice بنایا. وہ che tutti انسان کو siano چنتا una ہے. cosa ہمیں sola, یسوع کی che اس دعا tutti کو پورا siano کرنا una تھا کہ famiglia, سب che tutti ایک ہوں، siano, کہ سب ایک e si sta خاندان بن جائے، realizzando. کہ سب. Naturalmente اور اب quando io اس sarò کی تعمیل ہو رہی ہے. nell'altra vita gli ظاہر ہے altri کہ جب میں porteranno اگلی avanti. دنیا میں جاؤں گی تو دوسرے اسے آگے بڑھائیں گے. Se dovessi lasciare in اگر testamento مجھے ایک وصیت un'eredità, نامہ چھوڑنا ہو تو lascerei میں a سب tutti کے لیے Gesù in آپس میں mezzo. یسوع کی حضوری چھوڑ کر جاؤں گی Amatevi a کہ ایک vicenda دوسرے کو come پیار Gesù ci کرو ha جس طرح amati. یسوع نے ہمیں Siate پیار کیا pronti a ہے، morire l'uno کہ ایک per دوسرے کے l'altro e لیے جان siate دینے کے لیے una تیار famiglia. رہو، ایک Questo خاندان بن کر basta, رہو. è tutto میں qua. یہی کہوں گی اور اسی میں سب کچھ ہے. کیارا نے کہا کہ میں جب اس دنیا سے چلی جاؤں گی تو دوسرے میرے بعد اس آئیڈیل کو، اس کیرزم کو آگے بڑھائیں گے. اور اب سب کو دیکھ کے اور پوری دنیا میں اپنے خاندان کو دیکھ کر اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ زندگی آگے بڑھ رہی ہے.
اور ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ کیارا ہمارے ساتھ ہے. کیارا کا کیرزم ہم سب کے اندر ہے اور جو کام کر رہا ہے. جس طرح اس نے کیارا کے ذریعے بڑے بڑے کام کیے، ہمارے ذریعے بھی وہ کرنا چاہتا ہے. آج یہ ہمارا جو آپس میں رابطہ اور میٹنگ ہے، اس میں ہم اسپیشل طریقے سے فوکلار تحریک کی اسمبلی کے بارے میں بات کریں گے. پچھلی بار بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا، لیکن آج ہم کچھ خاص تفصیل سے دیکھیں گے کہ اس اسمبلی کے دوران خدا ہم سے کیا مانگتا ہے. آئیں دیکھتے ہیں. اور اب ہم اسمبلی میں داخل ہوتے ہیں، جس کے شرکاء عمر بلاہٹ کے لحاظ سے فرق تھے. مختلف کلیسیاؤں کے مسیحی موجود تھے، ایک یہودی ربی تھیں، 2 مسلمان، ایسے لوگ بھی تھے جن کا کوئی مذہبی عقیدہ نہیں ہے، اور ایک بدھسٹ. اس اسمبلی کے درمیان کیا ہوا، آئیں اس مختصر ویڈیو میں دیکھتے ہیں. فوکلار تحریک کی جنرل اسمبلی 24 جنوری سے 7 فروری 2021 تک مکمل طور پر آن لائن منعقد کی گئی. اس کی بانیہ کیارا لوبک کی وفات کے بعد یہ تیسری اسمبلی تھی. اس میں پوری دنیا سے 359 افراد نے شرکت کی، جنہوں نے مختلف ثقافتوں، پشتوں، بلاہٹوں، کلیسیاؤں اور مختلف مذاہب کی نمائندگی کی. یہ اسمبلی جو ستمبر 2020 کو منعقد ہونا تھی، کورونا کی وبا کے باعث ملتوی کر دی گئی. ویٹیکن کی امت المومنین اور خاندان کی منسٹری نے اسے ملتوی کرنے اور آن لائن منعقد کرنے کی اجازت دی تھی. گزشتہ ماہ 31 جنوری کو آن لائن ووٹنگ کے ذریعے مارگریٹ کرم تیسری صدر منتخب ہوئیں، جسے اسمبلی کے 2/3 شرکاء نے منتخب کیا. وہ آئندہ 6 سالوں کے دوران تحریک کی رہنمائی کریں گے. اس کے بعد 1 فروری کو یسوس موران کو دوسری بار بحیثیت ہم نشین صدر منتخب کیا گیا. 3 اور 4 فروری کے روز 22 کونسلرز کا انتخاب ہوا، جو فوکلار تحریک کی رہنمائی کے لیے مختلف پہلوؤں اور ذمہ داریوں میں صدر کی مدد فرمائیں گے. جنرل اسمبلی کے دوران بہت سے موضوعات پر بات چیت ہوئی، جو پوری دنیا سے موصول کردہ 3000 تجویزات کا پھل تھے. ان کا مقصد یہ تھا کہ اخوت کے نئے راستے اور موجودہ دور کے مطابق نئے راستے متعین کیے جائیں، جن کے ذریعے مقامی اور عالمی سطح پر آج کی انسانی برادری کے سوالوں کے مسائل کا حل پیش کیا جا سکے. اور میں آپ ہی کے الفاظ کے ساتھ یہ سلسلہ جوڑوں گی جو آپ نے ایماؤس ماریا ووچے کے لیے کہے، جو 2 بار ہماری صدر منتخب ہوئیں اور 12 سال یہ ذمہ داری نبھائی. ایماؤس میں آپ کو یہاں دعوت دینا چاہوں گی، کیونکہ پوری دنیا سے ہم عالمگیر طور پر آپ کے لیے شکر گزاری اور بڑی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا ہے کہ آپ میرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے شکریہ ادا کرنا ہے ان سینکڑوں پیغامات، خطوط، واٹس ایپ، ہر طرح کے تحفوں کے لیے جو مجھے آپ کی طرف سے پوری دنیا سے موصول ہوئے ہیں، جو اس بات کی گواہی ہیں کہ ہم ایسا خاندان ہے جو اس راہ پر چل رہا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ خاندان جس کا آغاز کیارا نے کیا، جسے وہ زمین پر چھوڑ کر گئی ہے اور جو پھیلتا جا رہا ہے. یہ خاندان جس کا حصہ ہونے پر، اس راہ پر آپ کے ساتھ چلنے پر مجھے فخر ہے. در حقیقت دل سے آپ سب کا شکریہ. مارگریٹ کرم کو اپنے درمیان خوش آمدید کہتے ہیں، جو فوکلار تحریک کی نئی صدر ہیں. در حقیقت خوش آمدید یسوس موران کو بھی، جو دوسری مدت کے لیے ہم نشین صدر منتخب ہوئے ہیں. دل سے خوش آمدید. مارگریٹ، سچ مچ آپ کو قریب سے جاننا چاہیں گے. ویڈیو پریزنٹیشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ زندگی کے ابتدا ہی سے آپ نے متضاد حالات کا تجربہ کیا اور امن کی متلاشی دنیا کی امیدوں کو اپنے اندر سمیٹا. اس لیے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ مارگریٹ کرم کون ہے یہ خاتون جس کی قومیت اسرائیل ہے اور آباء و اجداد فلسطین سے ہیں؟ Allora, vi racconto un po' qualcosa di me. Io sono nata da una famiglia palestinese. میں ایک فلسطینی خاندان میں پیدا ہوئی جو اسرائیل کی ریاست کے اعلان سے پیشتر فلسطین میں رہائش پذیر تھا. میں 4 بہن بھائیوں میں سے دوسری ہوں.
بچپن ہی سے مجھے یہ تربیت ملی. میں کیتھولک ہوں اور میرے والدین حیفا میں رہتے ہیں جو گلیل کے خطے کا ایک شہر ہے. اس شہر میں ایک خدا کو ماننے والے 3 مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. ہمارے والدین چاہتے تھے کہ ہم بچپن ہی سے اپنے ایمان کی جڑیں مضبوط رکھیں اور خدا ترسوں. اسی طرح انہوں نے ہماری تربیت کی اور پھر کارمل سسٹرز کے اسکول میں میں نے اپنی ساری تعلیم حاصل کی. اس اسکول میں ہم سب عربی تھے لیکن اکثریت مسلمانوں کی تھی. اس 6 سال سے 18 سال کی عمر تک میں ایسے اسکول میں تھی جہاں کلاس میں میرے سے فرق مذہب کے بچے تھے، لیکن میرے دل میں اس کے لیے ایک بیج بویا گیا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں جس سے آپ جانیں گے کہ میں کون ہوں. جب میری عمر 5 سال تھی تو میں اپنے گھر کے ساتھ صحن میں تمام بچوں کی طرح کھیلتی تھی. ہمارے ہمسائے یہودی تھے. اس ملک میں بہت کشیدگی تھی، اس لیے جب وہ ہمیں دیکھتے تھے تو ہماری توہین کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ ایک دن انہوں نے میری الفاظ سے اتنی بے عزتی کی کہ میں دکھی ہو کر روتی ہوئی گھر واپس گئی. میری امی نے کہا، اب تم اپنے آنسو پونچھو اور دوبارہ باہر جاؤ، ان 6-7 بچوں کو گھر بلاؤ. میں نے سوچا، ہائے اب میں باہر جا کر ان بچوں کو اپنے گھر بلاؤں. میں تو اس وقت اتنی دکھی تھی، لیکن امی کا حکم ماننے کی خاطر میں نے ایسا ہی کیا. یہ بچے ہمارے گھر آئے اور میری امی اس وقت عربی روٹی بنا رہی تھیں. انہوں نے ان میں سے ہر ایک کو ایک ریڈی روٹی دی اور کہا، یہ روٹی اپنے گھروں میں لے جاؤ. اگلے روز اس عمل کے نتیجے میں ان بچوں کے والدین ہمارے گھر آئے تاکہ ہمارے ساتھ واقفیت کریں کہ ہم کون ہیں. اور اس چھوٹے سے عمل سے میں نے پوری زندگی کے لیے ایک سبق سیکھا کہ محبت نفرت کو دور کرتی ہے. اور اگر میں معاشرے کو بدلنے کے لیے زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں تو مجھے یہی بات سیکھنی تھی کہ اپنے جذبات سے بالا تر ہو کر ان پر غالب آ کر ان ہمسایوں کو پیار کرنا تھا جنہیں خدا میرے قریب لاتا تھا. al di là dei miei sentimenti e amare il prossimo che Dio mi metteva accanto. C'è tanti argomenti. Poi ہماری شناخت کی پہچان. ہماری پہچان عین یہی ہے، یسوع مصلوب اور مطلوب کو گلے لگانا. لیکن ہم کون ہیں؟ بعض نے ایک اجتماعی نبوت کی بات کی ہے. کیارا نے کہا تھا ایک قوم جس نے انجیل سے جنم لیا. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اجتماعی نبوت ہے جس کی جڑیں کلام مقدس میں ہیں. یہی اہم ہے، کیونکہ اگر ہماری جڑیں کلام میں نہ ہوں تو ہم دکھیوں کی طرف جانے کے لیے قوت نہیں رکھتے. fossimo ancorati nella parola. Ecco. پوپ نے جنرل اسمبلی کو ویٹیکن میں پرائیویٹ آڈینس کے لیے دعوت دی. اب ہم اس کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں. ماریا ووچے سے پوپ بڑی محبت اور شفقت سے ملے. ماریا ووچے نے پوپ کے سامنے نو منتخب صدر مارگریٹ کرم کا تعارف کروایا اور انہیں سلام کرتے ہوئے مخاطب کیا. پوپ نے فوکلارے کے سفر میں حوصلہ افزائی کرتے ہوئے چند ایک خیالات پیش کیے جن کا خلاصہ 3 نکات میں ہے. Ecco i punti che ha riassunto Santo Padre. کہ بانیہ کے بعد کے دور میں کس طرح آگے بڑھنا ہے، کرائسس کی اہمیت اور روحانیت کو مستند طریقے سے حقیقت کے مطابق عمل کرنا. E partecipe della vita dell'opera di Maria e dei suoi fini specifici. Vi ringrazio tanto. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس خوشی سے بھری انجیلی گواہی کے لیے جو آپ دیتے ہیں اور کلیسیا اور دنیا کو پیش کرتے ہیں. اب ہم اپنی اسمبلی میں داخل ہو چکے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جولیا اور تومیو ہماری تحریک کے ڈیلیگیٹ ہیں اور انہوں نے اس اسمبلی میں ہم سب کی نمائندگی کی
हमारी ख्वाहिशात, हमारी तजवीज़ वो साथ लेकर गए। लेकिन इस दफ़ा वो रोम नहीं जा सके थे क्योंकि पूरी असेंबली ऑनलाइन थी और वो दलवाल में एक कमरे में बंद होकर वहाँ से तहरीक की असेंबली में शिरकत कर रहे थे। अभी हम उनसे उनके तासरात और उनके तजर्बात पूछेंगे। Così. L'assemblea è l'organo più importante dell'opera, dove siamo tutti rappresentati. फ़ोकलारी तहरीक को चलाने के लिए इसकी जनरल असेंबली सबसे अहम अदारा है और हम सब किसी न किसी तरीक़ा से इसके नुमाइंदे हैं। मैंने बड़ी एहतियात और आजिज़ी के साथ इस असेंबली में शिरकत की। एक तरफ से तो मुझे इस बात का मुकम्मल शऊर था कि मैं वहाँ अकेली नहीं थी बल्कि आप सब की नुमाइंदगी कर रही थी, और दूसरी तरफ से मुझे ये भी ख्याल रखना था कि असेंबली के तमाम मेंबरान के साथ भी ऐसा इत्तेहाद कायम कर सकूं जिससे सब मिलकर ये समझ सकें कि मौजूदा दौर में खुदा हमारी तहरीक से क्या चाहता है और कि कलीसिया और पूरी इंसानियत के लिए हमारे इक़दामात क्या होने चाहिए। खुदा ने हमें एक ख़ास फ़ज़ल अता किया है जिसकी मदद से हम यीशु को अपने दरमियान रख सकते हैं, और वो फ़ज़ल ये है कि रुकावटों और मुश्किलात में यीशु मसलूब और मतरूक को प्यार करना, हर छोटे या बड़े दुख और मुश्किल में उसका चेहरा पहचान कर उसको प्यार करते हैं, जिससे सब कुछ मोहब्बत में बदल जाता है। इसी रूह के साथ हमने एक दूसरे की बात सुनने, एक दूसरे को कबूल करने का गहरा और इस आलमी ख़ानदान के इत्तेहाद का तजर्बा। पिछले 1.5 साल के दौरान आप सब की मदद से असेंबली के लिए किए जाने वाले तमाम इक़दामात बहुत फलदार साबित हुए हैं। हम कह सकते हैं कि इस असेंबली के साथ तहरीक में एक नए दौर का आगाज़ हुआ है। पहला दौर जिसमें क्यारा ने तहरीक की बुनियाद रखी थी वो एक पुरनूर दौर था जिसमें रूहानियत ने जड़ें पकड़ी और पूरी तहरीक की तश्कील हुई। फिर एमाउस मारिया वोचे की सदारत में दूसरा दौर 12 साल तक चला जिसमें जदीदियत का आगाज़ हो चुका है। लेकिन इस नए दौर की खसूसियत क्या है जो अब असेंबली के साथ शुरू हुआ? ये हम सब से एक नए एहसास से ज़िम्मेदारी का तकाजा करता है। सबसे पहले तो ये कि हम अंजील के अल्फाज पर संजीदगी से अमल करें, फिर ये कि तहरीक की सरगर्मियों में गर्मजोशी से हिस्सा लें और आपस में इत्तेहाद कायम करने के लिए ज़िम्मेदारी महसूस करें, क्योंकि हमारे दरमियान यीशु ही हमारा रहबर और रहनुमा है। तहरीक में हम सब का किरदार अहम है। हमारे पास एक मुकम्मल दस्तावेज़ है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे और देखेंगे कि हम पाकिस्तान में कैसे इसके मुताबिक अमल कर सकते हैं। सबसे अहम बात जो हमें करनी है वो ये है कि हमें अपनी हदूद से बाहर निकलना है और कलीसिया के साथ मिलकर पूरी इंसानियत के लिए काम करना है। Si incarni questo carisma in tanti modi, così. Questa assemblea penso che è stata un'assemblea veramente straordinaria. ये असम्बली गैर मामूली थी क्योंकि जो ही हमने असम्बली की तैयारी शुरू की कोरोना की वबा फैलना शुरू हो गई और इस तरह ये तैयारी खिलाफ तवक्को तवील होती गई। लेकिन ये बात मुस्बत भी साबित हुई क्योंकि इस तरह ज़्यादा लोगों को इसकी तैयारी की दस्तावेज़ के लिए काम करने के लिए ज़्यादा लोगों को शामिल होने और ताउन करने का मौका मिल गया और यूं ये दस्तावेज़ नए रंगों से माला माल हुई। दूसरी बात यह है कि ये असम्बली कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन मुनक्किद हुई। हम रोम में इकट्ठे ना हो सके। इस तरह हम दुनिया के बहुत से खित्तों में मकीम थे। एक बात जिस पर मैं इस असम्बली के बारे में रोशनी डालना चाहूँगा वो ये है कि इसमें हमने अपने आप को दर हकीकत एक ख़ानदान महसूस किया क्योंकि फ़ोकलारी तहरीक की तमाम शाखों के लोग इसमें शामिल थे। फ़ोकलारिनी, शादीशुदा फ़ोकलारिनी, खुदा के रज़ाकार, फ़ादर, सिस्टर्स और नौजवानों की बड़ी नुमाइंदगी भी थी, मसलन जन मुत्तहद दुनिया के नौजवान और पैरिश तहरीक के नौजवान। एक और उनसर जो सामने आया वो ये था कि तैयारी के दौरान और असम्बली के दौरान जो कुछ भी हुआ सब के दरमियान इत्तेहाद और यस्सु की मौजूदगी का फल था। हमने कोशिश की कि काम करते हुए यस्सु को अपने दरमियान रखें, एक दूसरे के लिए जगह बनाएं, एक दूसरे की सुनें, ताकि हर कोई
جو کچھ بھی اس کے دل میں تھا بتا سکے، چاہے وہ منفی چیزیں ہی کیوں نہ ہوں یا مشکلات جن کا اسے گزشتہ 6 سال کے دوران سامنا کرنا پڑا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب کچھ جماعتی طور پر یسوع کی اپنے درمیان موجودگی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی گئی، اور کیارا نے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے یہی خواہش ظاہر کی تھی کہ یسوع کی موجودگی ہی کار مریم کی رہنمائی کرے گی اور اسے آگے بڑھائے گی۔ اسمبلی کے شروع میں اس بات سے متاثر ہوا کہ انتخابی کمیشن نے کس طرح کام کیا، کیونکہ یہی سب سے اہم انتظامی عنصر ثابت ہوا، اور اس نے ہماری مدد کی کہ سب کچھ صحیح طریقہ کار سے ہو۔ میرے لیے ایک اور بات یہ اہم تھی کہ میں نے تحریک کے جنرل قوانین کی اہمیت کو سمجھا، کیونکہ مجھے ہمیشہ ان نکات کے مطابق چلنا ہے جو کیارا ہمارے لیے تحریری شکل میں چھوڑ کے گئی ہیں۔ جولیا نے پہلے ہی بتایا کہ اسمبلی کا حتمی یا فائنل ڈاکیومنٹ کتنا خوبصورت ہے، جس سے ہماری رہنمائی ہوگی آئندہ 6 سالوں کے دوران ہمیں کس سمت پر چلنا ہے، اور اس صاف طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہم دنیا میں کن مشکلات اور بے یقینی کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ اس متحد دنیا کی تعمیر میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور یہی کیارا کا خواب تھا۔ اور آخر میں اس بات جس سے میں ان دنوں متاثر ہوا تھا وہ ایک تصویر تھی جس میں کیارا اپنا جھنڈا دوسری پشت کے سپرد کر رہی تھیں۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ دوسری پشت ہی کار مریم کو آگے بڑھائے گی۔ آج میں نے دیکھا کہ کار مریم کی صدر، ہم نشین صدر اور مرکزی کونسلر سب جین 2 رہ چکے ہیں۔ اس طرح یہ بڑی خوشی کا باعث تھا کہ کیارا کی پیشگوئی پوری ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں یہ تحریک کے لیے ایک اہم مرحلہ ہے، اور ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ کاری مریم کس طرح آگے بڑھ رہی ہے۔ Penso che per l'opera è un momento molto importante e noi che siamo testimoni di questo passo che sta dando l'opera oggi. تھینک یو جولیا، تھینک یو تومیو، بہت اچھی طرح آپ نے ہمیں اسمبلی میں اور بھی گہرائی سے داخل کیا۔ ابھی آپ جانتے ہیں کہ 359 شرکا تھے اسمبلی میں، بعض جن کو ووٹ کا حق تھا اور بعض انوائٹڈ تھے ایز آبزرورس۔ تو ایک ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اسمبلی کے شرکا میں سے چند ایک کے تاثرات ہم نے آپ کے لیے تیار کیے ہیں۔ ایک کینیڈا سے ایک فیملی ہے، بہت خوبصورت طریقے سے وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اسمبلی میں شرکت کی۔ گیل اور کارلوس۔ ہم گیل اور کارلوس ہیں اور ہم کینیڈا کے خوبصورت شہر وینکوور میں رہتے ہیں۔ ہماری شادی کو 40 سال ہو گئے ہیں اور ہمارے 3 بچے ہیں اور ہمارے 6 پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں ہیں۔ اگرچہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم اسمبلی میں شرکت کے لائق نہیں، لیکن ہم نے حال ہی میں ایک تبصرہ پڑھا جہاں لکھا ہے کہ یسوع ان لوگوں کو نہیں بلاتا جو قابلیت رکھتے ہیں، بلکہ لوگوں کو قابل بناتا ہے اور پھر بلاتا ہے۔ ان الفاظ سے ہمیں بڑی مدد ملی، اس سے ہمیں بڑا سکون ملا کہ ہمیں اپنی صلاحیتوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا، بلکہ ہمیں صرف سب کو پیار کرنا ہے، اور اس طرح ہم اپنا آپ یسوع کو پیش کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں لائق بنائے۔ ہمارے لیے اس کے معنی ہے کہ اس طرح یسوع جو ہمارے درمیان ہے وہ ہم میں کام کرتا ہے، اور یسوع جو اسمبلی کے دوسرے شرکا کے درمیان ہے اور ان سب لوگوں کے ساتھ بھی جو دنیا بھر میں ہمارے ساتھ مل کر دعا کر رہے ہیں اور اپنی چھوٹی بڑی تکلیفیں اور دکھ خدا کو پیش کر رہے ہیں تاکہ یہ اسمبلی کامیاب رہے۔ یہ اسمبلی مکمل طور پر آن لائن ہو رہی ہے۔ اس کے لیے بہت سے مشکلات و مسائل بھی ہیں، اور ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ مثال کے طور پر کینیڈا کے اپنے ملک کے اندر ہی 6 ٹائم زون ہیں اور ہم روم کے وقت سے 9 گھنٹے پیچھے ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ اسمبلی ہمارے لیے ہر روز صبح 3:30 بجے شروع ہوتی ہے، اور اسمبلی میں شرکت کرنے کے اوقات دیکھ کر ہمیں احساس ہوا کہ اس کے لیے نیند پر بڑا اثر پڑتا ہے۔
کھانے اور باقی کاموں کے اوقات بھی ہمیں بدلنے پڑے. ہم نے سوچا کہ اس میں مکمل طور پر اور اچھی طرح شرکت کرنے کے لیے ٹریننگ لینے کی ضرورت تھی. اس طرح ہم نے اسمبلی شروع ہونے سے ایک ہفتہ پہلے ہر روز اپنے سونے اور بیدار ہونے کے ٹائم اور عادات کو بدلنے کی پریکٹس کی. ہم شام کو 7 بجے ہی سو جاتے ہیں تاکہ اچھی طرح آرام کریں اور اگلے دن صبح 2 بجے اٹھ جاتے ہیں. ان دنوں یہی ہمارا معمول ہے. ہم نے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی ہدایت دی ہیں کہ ہمیں شام 6 بجے کے بعد فون نہ کریں. ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو اس بات کو عجیب سمجھتے تھے، لیکن پھر یہ ایک موقع تھا کہ ان کے ساتھ شیئر کریں کہ ان دنوں ہم کہاں رہتے ہیں، اور اس طرح وہ بھی ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے. بس ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان دنوں میں ہم اپنی اندرونی گھڑیاں اسمبلی کے وقت کے مطابق چلا رہے ہیں. ہم صبح 3 بجے ناشتہ کرتے ہیں، صبح 8 اور 9 بجے کے درمیان لنچ کرتے ہیں، اور دوپہر 2 بجے شام کا کھانا کھا لیتے ہیں. اس طرح عجیب اور خلاف معمول اوقات پر سونا اور رات کے بیچ میں اٹھنا کوئی بڑی بات نہیں. اس کام اور محنت کے سامنے جو اتنے لوگ ہر جگہ اس اسمبلی کی کامیابی کے لیے کر رہے ہیں. ہم اپنی طرف سے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ ہم اس اسمبلی میں شرکت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک انمول تحفہ ہے. یہ ایک شاندار اور بے مثال تجربہ ہے جو ہم پوری دنیا کے ساتھ اکٹھے ہو کر کرتے ہیں. Alors je m'appelle Rassim, je viens d'Algérie et j'ai été invité à l'Assemblée générale de l'œuvre de Marie. میرا نام راسیم ہے اور میرا تعلق الجیریا سے ہے. مجھے کار مریم کی جنرل اسمبلی کی دعوت دی گئی. جب مجھے یہ دعوت ملی تو میرے ذہن میں بہت سے خیالات تھے، مگر میں انہیں 3 لفظوں میں بیان کروں گا: شکریہ، ذمہ داری اور خاندان. شکریہ خدا کا اس تجربے کے لیے، کیونکہ یہ پہلا اور سب سے اہم تجربہ ہے خدا کا. ہم سب یہاں موجود تھے، پوری دنیا یہاں موجود تھی. یہ میرے لیے انسانی لحاظ سے بھی ایک دلچسپ تجربہ تھا، مگر یہ ایک روحانی تجربہ بھی تھا. شکریہ کیارا لوبک کا، جو فوکلارے موومنٹ کی بانیہ بھی ہیں. ان کا شکریہ اس لیے کیونکہ ان کی زندگی کا تجربے نے ہی ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا. شکریہ ماریا ووچے ایماؤس کا، جو فوکلارے موومنٹ کی صدر بھی ہیں، اور سارے کار مریم کا، جس نے ہمیں اس انتہائی خوبصورت تجربے میں ملوث کیا. ذمہ داری، کیونکہ کیارا لوبک نے ہمیں یہ ذمہ داری دی کہ ہم اس شمع کو اپنی روزمرہ کی زندگی اور ساری دنیا تک لے کر جا سکیں. اور خاندان، خاندان اس لیے کیونکہ اس اسمبلی میں ہم ایک ہی خاندان کا تجربہ کرتے ہیں، جہاں ہمیں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور ہم ایسے لمحات کا بھی تجربہ کرتے ہیں جیسے ہم جنت میں ہوں، بالکل ایک حقیقی خاندان کی طرح، جس میں ایک شخص ہر چیز کے بارے میں بات چیت کر سکتا ہے. اسی وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے، ایک اسلامی مذہب سے تعلق رکھتے ہوئے، میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں کیسے اپنا کردار پیش کر سکتا ہوں. میں واقع میں ہی یہ سوچ رہا تھا کہ میں کیا دے سکتا ہوں. اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنی موجودگی اور روحانی عزم پیش کر سکتا ہوں، اور میں سب کو سننا بھی چاہتا ہوں اور ساری دنیا کی سچائی بھی جاننا چاہتا ہوں، اور ایک مسلمان ہوتے ہوئے اچھے طریقے سے اپنا نظریہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. اس عالمگیر خاندان کا رکن ہوتے ہوئے یہ میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں. شکریہ. De cette famille universelle et de la fraternité universelle. Merci. ایک خوبصورت خاندان ہے نا ہمارا. ابھی ہم اپنی اسمبلی کا یہ ایک فائنل ڈاکیومنٹ ہے جس پر ہم سب مل کر غور و فکر کریں گے، کیونکہ جیسے کیارا نے کہا، پھر ایماؤس نے، اور آج مارگریٹ بھی ہمیں یہی دعوت دیتی ہیں کہ ہم سب محسوس کریں کہ تحریک کو آگے بڑھانا میری ذمہ داری ہے، کسی اور کی نہیں.
بلکہ میری ہے. اس لیے ایک فائنل ڈاکیومنٹ تیار کیا گیا ہے جس کے لیے پوری دنیا سے تجاویز پیش کی گئیں، جن میں ہماری تجاویز بھی شامل تھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان سے بھی کافی ہیں ہم میں سے جنہوں نے اپنے اپنے مشورے دیے، اپنے وہ تجاویز کی ووٹنگ کے ذریعے روم میں بھیجا، اور یہ ایک پوری دنیا کی طرف سے مل کر کام ہوا اور اس کو سب کو اکٹھا کیا گیا اسمبلی کے دوران. پہلے 16 تجاویز، پھر 6، اور ان میں سے پھر 3 ہیں جو سلیکٹ ہوئیں. اس کے بعد اور بھی 3 اور نکات سامنے آئے. ابھی ہم وہ سب مل کر اس کو پڑھیں گے اور ان کو ذہن نشین بھی کریں گے، کیونکہ ابھی پھر ہم نے مل کر پریکٹیکلی کام بھی شروع کرنا ہے. لیکن وہ شروع کرنے سے پہلے عارف نے بھی اسمبلی میں شرکت کی، اور انہوں نے بھی پاکستانی ہوتے ہوئے ہماری نمائندگی کی. ان کو ملتے ہیں، وہ روم سے، اٹلی سے، روم سے نہیں، اٹلی سے، لوپیانو سے ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. عارف، ویلکم ہماری میٹنگ میں. آپ سب کو میری طرف سے سلام. بڑی خوشی کی بات ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے اس میٹنگ کو دیکھتے ہوئے. جیسا کہ تومیو نے اور جولیا نے کہا ہے کہ حقیقت میں میرے لیے بھی یہ بڑی خوشی کا اور فضل کا موقع تھا اسمبلی میں شرکت کرنے کا، اور حقیقت میں بالکل ایک فردوس کا لمحہ تھا اور ایک خاندان کا ماحول تھا، جہاں پر اسمبلی کے تقریباً 400 لوگوں نے ایک اتحاد کے ماحول میں اگلے 6 سالوں کے لیے اپنے سرگرمیوں کے لیے تیاری کی. تو میرے لیے ایک خاص فضل تھا، جیسا کہ آج بھی ایک خاص ایک بڑا خاص اور خوبصورت فضل ہے ہمارے لیے کہ آج کیارا کی برسی ہے، اور جہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ کیارا کی روح سے، کیارا کے آئیڈیل سے ہمیں ایک چابی ملی ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو انجیل پر عمل کر سکیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. میرا اتحاد آپ سب کے ساتھ ہے. چاؤ. چاؤ. تھینک یو عارف، بہت اچھا لگا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور اسمبلی کے شروع میں یہ ایک جو ہمارا ڈاکیومنٹ تیار کیا گیا ہے، اس کا ٹائٹل بھی بہت خوبصورت ہے، دنیا کو گلے لگانے کی جرت. اس سے پہلے کیارا کی ایک میڈیٹیشن دکھائی گئی، اور اس میڈیٹیشن کے ساتھ ہمارا یہ ڈاکیومنٹ شروع ہوتا ہے. اس ڈاکیومنٹ کے ذریعے ہم ابھی یہ دیکھیں گے کیارا کا خواب. آج ویسے بھی ہم کیارا کو خاص طور پر یاد کر رہے ہیں، لیکن اسمبلی کے اس ڈاکیومنٹ کا بھی آغاز کیارا کی اس خواب سے ہوتا ہے، اور بعد میں ڈاکیومنٹ میں یہی واضح کیا گیا ہے کہ ہم کیارا کے خواب کو کس طرح آج پورا کر سکتے ہیں. تو ابھی ہم کیارا کو سنتے ہیں میڈیٹیشن. میرا ایک خواب ہے. کیارا لوبک کی ایک تحریر. میرا ایک خواب ہے کہ کلیسیا اپنے آپ کو دنیا کے سامنے زیادہ حسین اور زیادہ پاک ظاہر کرے. یہ زیادہ سے زیادہ روح کی نعمتوں سے معمور اور ایک خاندان کی مانند ہو. میرا خواب ہے کہ کلیسیا انسانیت کے لیے روشنی کا مینار ہو. میرا خواب ہے کہ اس میں عوام کو مقدس بنتے دیکھوں
जैसे पहले कभी न देखा गया हो। मेरा ख्वाब है कि जिस तरह आज हज़ारों इंसानों के दिलों में बरादराना मोहब्बत बढ़ती जा रही है, पूरे कुर्राए अर्ज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का असूल ज़िंदगी बन जाए, यहाँ तक कि आइंदा सदियों में ये एक आम और आलमगीर हकीकत बन जाए। मेरा ख्वाब है कि इसके नतीजे में जंगें, झगड़े मान पड़ जाएं, भूख और दुनिया की हज़ारों बुराइयां ख़त्म होती जाएं। मेरा ख्वाब है कि मसीही कलीसियाओं के माबैन मोहब्बत के राब्ते और मुकालमे मजबूत तर होते जाएं। मेरा ख्वाब है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के दरमियान जानदार और फ़आल राब्ते बढ़ते जाएं और वो मोहब्बत के जज्बे से एक दूसरे से मुंसलिक रहें। मेरा ख्वाब है कि दुनिया में मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोग एक दूसरे को अपनी इक़दार से माला माल करें और एक दूसरे के करीब तर आते जाएं। मेरा ख्वाब है कि तमाम अफराद बल्कि ग्रोहों, तहरीकों, राहबाना जमायतों और मसीही तंजीमों के माबैन, कौमों और रियासतों के माबैन ऐसे रिश्ते इस्तवार हो जाएं जिनकी बुनियाद अंजील पर हो और उसके नतीजे में फितरी तौर पर वो एक दूसरे के मुल्क को ऐसे प्यार करें जैसे अपने मुल्क से किया जाता है, और इसी तरह पूरी दुनिया में अपने माल व दौलत और पैसे की शराकत का रुझान इस हद तक फ़रोग पाए कि ये आम हो जाए। बस मेरा ख्वाब है कि इस दुनिया में ही मुमकिन हद तक नए आसमान और नई ज़मीनें देखने को मिलें। मेरे बहुत से ख्वाब हैं, लेकिन उनकी ताबीर को देखने के लिए 1000 साल का दौर हमारे सामने है। शुक्रिया क्यारा। आज हम क्यारा के ख्वाब को अपना बनाते हैं, क्योंकि क्यारा ने यीशु के ख्वाब को अपना बनाया कि सब एक हों। हम इस माह की आयत कलाम हयात है, उसको सुनते हैं। कलाम हयात एक आयत है जो शुरू से, जब क्यारा ने 1943 में शुरू किया फ़कुलारे तहरीक को ट्रेंट के शहर में, तो उन्होंने एक आयत लेकर हर हफ्ते, शुरू में वो हर हफ्ते एक आयत लेती थी, फिर उस पर अमल करती थी और इकट्ठी होकर, अपनी शुरू में सिर्फ थोड़ी सी लड़कियां थीं, इकट्ठे होकर एक दूसरे को बताती थी, मैंने ऐसे आज दुश्मन को प्यार किया, आज दफ्तर में, घर में कोई लड़की मेरे ख़िलाफ़ थी तो मैंने उसके लिए प्यार का अमल किया। तो इस तरह एक उनकी हौसला अफजाई होती थी और ये एक इज्तिमाई रूहानियत शुरू हो रही थी। तो उस वक्त से ये मामूल बन गया, क्योंकि बाद में फिर जब ये तहरीक पूरी दुनिया में फैल गई, एक हफ्ते में वो सब तक पहुंच नहीं सकती थी वो आयत, जिसको हम कहते हैं कलाम हयात, यानी ज़िंदगी का कलाम, जिसको हम अमल में लाते हैं और जो हमारी ज़िंदगी को चेंज कर देता है, हमारी जहनियत को, हमारी सोच को बदल देता है। इसलिए हर माह हम इस कलाम हयात को आप तक फ़र्क तरीक़ों से पहुंचाते हैं। तो अब हम सुनते हैं इस महीने का कलाम हयात। ऐ खुदावंद, अपनी राहें मुझे दिखा दे और अपने रास्ते मुझे बता दे। इस ज़बूर में हम एक ऐसे शख्स से मिलते हैं जो बहुत से ख़तरात और धमकियों में गिरा हुआ है।
وہ ایک ایسی راہ کی تلاش میں ہے جو اسے باحفاظت ایک محفوظ مقام پر لا کھڑا کرے۔ وہ کس کی مدد طلب کر سکتا ہے؟ اپنی کمزوری کو جانتے ہوئے آخر کار وہ اپنی آنکھیں اٹھا کر خدا کو پکارتا ہے، جو اپنی قوم کو کبھی ترک نہیں کرتا، بلکہ بیابان سے لے کر وعدہ کی سرزمین تک طویل سفر میں اس کی مدد اور رہنمائی کرتا رہا۔ خدا کے ساتھ چلنے کا تجربہ راہگیر کے دل میں امید کی ایک نئی کرن روشن کرتا ہے۔ یہ اس کے لیے خدا کی قربت میں رہنے اور اپنی بے وفائی کے باوجود خدا کی وفادار محبت پر یقین کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کی سپردگی میں دینے کا سنہری موقع ہے۔ بائبل مقدس کی زبان میں خدا کے ساتھ چلنا بھی زندگی کا ایک سبق اور نجات کے منصوبے کو جاننے اور پہچاننے کا موقع ہے۔ اے خداوند، اپنی راہیں مجھے دکھا دے اور اپنے رستے مجھے بتا دے۔ اکثر خود مختار ہونے کا غرض سے ہم ایسی راہ اختیار کر لیتے ہیں جس پر چلتے ہوئے ہم بہت سی الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمیں اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کا احساس ہونے لگتا ہے۔ تب ہم زندگی کی صحیح سمت کی تلاش کرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ یہ زبور ہمارے لیے بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے اندر یہ جذبہ ڈالتا ہے کہ نئے سرے سے خدا کے ساتھ ذاتی ملاپ و قربت، اس کی رفاقت اور محبت پر بھروسہ رکھنے کا تجربہ کریں۔ اس میں ہمیں خدا کی تعلیمات پر خلوص دلی سے چلنے کا حوصلہ ملتا ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے اپنے آپ سے باہر نکل کر مسلسل محبت کی راہ پر اس کے پیچھے چلنے کی ایک دعوت ہے، جس پر سب سے پہلے وہ خود چلتا ہے تاکہ ہم سے مل سکے۔ زبور کے یہ الفاظ ایک ایسی دعا ثابت ہو سکتے ہیں جو دن کے دوران خوشی اور دکھ کے مراحل میں ہمارا ساتھ دیتے اور ہمارے سفر میں ایک قدم آگے بڑھانے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ اے خداوند، اپنی راہیں مجھے دکھا دے اور اپنے رستے مجھے بتا دے۔ ہائٹی ایک ماں ہے جس کے 4 بچے ہیں۔ وہ سوئٹزرلینڈ میں رہتی ہے۔ کچھ عرصے سے وہ کلام حیات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان دنوں سخت بیمار ہے۔ اسے معلوم ہے کہ وہ اپنی زمینی سفر کے آخری مرحلے میں ہے۔ اس کی ایک قریبی دوست کہتی کا کہنا ہے کہ ہر دفعہ جب میں ہسپتال میں اس سے ملنے جاتی ہوں تو یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں عملے کے ساتھ اور اپنے ارد گرد سب کے ساتھ اسے ہمیشہ دوسروں کا احساس ہوتا ہے۔ وہ ان کا خیال رکھتی اور ان کا حال پوچھتی ہے۔ اگرچہ اب اس کے لیے بولنا بھی مشکل ہو چکا ہے، لیکن ہمیشہ دوسروں کے لیے فکر مند رہتی ہے۔ وہ سب کا شکریہ ادا کرتی اور ان کو اپنے تجربے بتاتی ہے۔ وہ صرف اور صرف محبت اور خدا کی مرضی کے سامنے ایک زندہ ہاں ہے۔ بہت سے لوگ، دوست، رشتہ دار، کاہن اس کے پاس جانے کے خواہش مند ہیں، اور سب اس بات سے متاثر ہوتے ہیں کہ جو بھی اس کی ملاقات کو جاتا ہے، دکھ اور تکلیف میں بھی ہمیشہ ان کا خیال اور دھیان رکھتی ہے، اور اس میں کتنا حوصلہ ہے۔ یہ سب خدا کی محبت پر اس کے ایمان کے ثمرات ہیں۔ فوکلرے تحریک کی بانی کیارا لوبیک زندگی کو پاک سفر کا نام دیتی ہیں۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جب اس کے دل میں زیارت کا خیال ہے۔ زیارت یعنی پاک سفر خدا کی جانب ہمارے سفر کی علامت ہے۔ ہماری ایک ہی زندگی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اس کو ایک سفر بنائیں، ایک پاک سفر، کیونکہ وہ جو ہمارا منتظر ہے وہ پاک ہے۔ جن لوگوں کا کوئی مذہبی عقیدہ نہیں، وہ بھی راست بازی، اخلاص اور اخلاق کے جذبے کے تحت زندگی کے سفر کو ایک شاہکار بنا سکتے ہیں۔ خدا کی مرضی کی راہوں پر چلتے ہوئے زندگی اگر ایک مقدس سفر ہے تو ہر روز ہمیں اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب ہم اس سفر کے دوران رک جاتے یا بھٹک جاتے ہیں، تب کیا ہمیں اپنی غلطیوں سے مایوس ہو کر اس مہم کو چھوڑ دینا چاہیے؟
نہیں، ایسے لمحات میں اپنی صلاحیتوں پر نہیں بلکہ خدا کے فضل و کرم پر پورے اعتماد اور بلند حوصلے کے ساتھ اثر نو شروع کریں، خاص طور پر اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کر محبت سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ تب وہ جو مقدسوں کا مقدس ہے خود راہ بن کر ہمارے درمیان رہے گا، وہ ہم پر خدا کی مرضی واضح طور پر ظاہر کرے گا اور اس پر عمل پیرائی کی خواہش اور صلاحیت عطا کرے گا۔ اگر ہم اتحاد میں رہیں گے تو ہمارے لیے ہر چیز آسان ہو جائے گی اور ہم اس خوشی اور مبارک بادی کے لائق ٹھہریں گے جس کا اس نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو زیارت یعنی پاک سفر کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں۔ اے خداوند اپنی راہیں مجھے دکھا دے اور اپنے رستے مجھے بتا دے۔ شروع میں ہمارا ٹائٹل تھا مقدس بننا سب کی پہنچ میں۔ ہر روز خدا کی مرضی کو سمجھنا، اس کی راہ کو پہچاننا اور اس کے مطابق چلنا، اسی طرح ہم سب اپنی اپنی جگہ پر مقدس بن سکتے ہیں۔ اور اسی کلام حیات کے ساتھ ہم اپنی یہ میٹنگ جاری رکھتے ہیں جو آج نیشنل لیول پہ ہماری جو اپ ڈیٹ میٹنگ ہوا کرتی تھی مختلف شہروں میں، اس دفعہ ہم سب مل کر رہے ہیں پورے پاکستان سے۔ لاہور سے بتانا چاہ رہے تھے کہ ابھی ہم لوگ جنتری کے ساتھ ایک جنتری کا گروپ ہے جو فوکلارے میں آیا ہے، اور ہم لوگ ویک فار یونائٹڈ ورلڈ جو 1 to 7 مئی تک ہوگا اس سال، تو اس کی تیاری کے لیے آج ہم سب یہاں پر جنتری کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنٹو بھی ہیں جنہوں نے نیو یوتھ نئے وہ لڑکیاں جو ابھی تک فوکلارے تحریک کو نہیں جانتی ہیں، ہر جن جو ہے وہ اپنے اپنے علاقے سے کچھ لڑکیاں لے کر آئے ہیں، نئی لڑکیوں کو انٹروڈیوس کروایا فوکلارے سے، تو آج ان کی بھی میٹنگ تھی، اس لیے یہ 2 گروپ اکٹھے یہاں پر موجود ہیں فوکلارے لاہور میں، اور آپ سب کو سلام کرتے ہیں۔ اوکے جینا، آپ کچھ کہیں گے؟ یونائٹڈ ورلڈ ویک جو مئی کے پہلے ہفتے میں ہر سال منعقد ہوتا ہے۔ ہاں جی، ابھی سب یہاں پہ اکٹھے ہیں، ہم تقریباً 60 سے زیادہ ہیں کنیکشنز، اور اس کے علاوہ اور بہت بڑے بڑے گروپس ہیں ہر کنیکشن میں، تو ان سب کے لیے جیسے ابھی کیا یہ اسٹیلا نے ڈاکیومنٹ پڑھا، اور اس میں بہت ساری کنکریٹ چیزیں کرنے کا بھی ہمیں دعوت دی جاتی ہے نا، اور اس کا ٹاپک بھی ہے دنیا کو گلے لگانے کی جرت ہونا۔ تو اسی طرح اس سال کا جو ہمارا یونائٹڈ ورلڈ ویک ہے مئی میں جو ہوتا ہے پروگرام 1 مئی سے 7 مئی تک، اس کی بھی پلاننگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور اس کا لیٹر بھی آ چکا ہے۔ تو اس میں رن فار یونٹی ہوتا ہے اور نوجوانوں کے لیے بھی پروگرام ہوتے ہیں۔ تو رن فار یونٹی جو ہے اس بار 2 مئی کو ہے، اور پھر 7 مئی کے اس پورے ہفتے کے دوران جو ہے ہم بہت سارے پروگرامز کر سکتے ہیں اور ہوں گے، اور بہت سارے ایکسپیرینسز کی شیئرنگ ہوگی۔ اس کے علاوہ 7 مئی سے جو ہے اس کے بعد ایک 3 دن کا پروگرام ہوگا، انٹرنیشنل کانگریس ہوگی، جس میں پھر جو سال کے دوران ہم نے جو ایکسپیرینسز کیے ہیں، خاص طور پہ ڈیئر ٹو کیئر کے حوالے سے۔ ڈیئر ٹو کیئر بھی یہی ہے کہ دوسروں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہونی چاہیے ہم نے،
تو یہ جو کورونا وائرس سے کی وجہ سے دنیا میں جو زوال آیا ہے، جو تباہی آئی ہے، جو لوگ خاص طور پہ مالی طور پہ، معاشی طور پہ بھی بہت سارے لوگ جو ہیں جو پہلے اتنے غریب نہیں تھے اب وہ بھی غریب ہیں. تو اس دوران ہم کیسے ان کی کیئر کر سکتے ہیں، کیسے ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتے ہیں، اس پہ ہم نے کام کرنا ہے. اور پھر یہ جو یونائٹڈ ورلڈ ویک ہوگا 1 مئی سے 7 مئی تک، اس میں ہمارے پاس ٹائم ہوگا ایکسپیرینسز شیئر کرنے کے لیے. تو اس لیے ہم بھی جو ہیں ساری دنیا کے ساتھ ابھی ہم تیاری کر سکتے ہیں اس کے لیے. اس وقت کا انتظار نہیں کرنا کوئی ایکسپیرینس کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں ہم نے ایکسپیرینسز شیئر کرنے ہیں. تو ٹائم ابھی ہے ہمارے پاس ایکسپیرینسز کرنے کا اور اس چیز پہ کام کرنے کا، ڈیئر ٹو کیئر پہ، کہ ہمیں بھی ڈھونڈنا ہے اپنے ارد گرد لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں، اور نہ صرف لوگوں کو بلکہ اپنی انوائرمنٹ بھی. جیسے بھی ڈاکیومنٹ میں بھی بات ہوئی ہے کہ ایک پوائنٹ جو یہ بھی ہے زمین کی پکارنا، ہماری انوائرمنٹ کے لیے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ابھی ہم سوچ سکتے ہیں، ڈفرینٹ چیزیں سوچ سکتے ہیں، جو بھی آئیڈیاز آپ کے ہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں کہ کیسے ہم جو ہے دکھی انسانیت کو تھوڑی سی تسلی دے سکتے ہیں اپنے ہونے سے، اپنی موجودگی سے نا. تو جیسے ایک آئیڈیا تھا جو مجھے پرسنلی بہت اچھا لگا اور میں سب کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں، اور بہت سارے جن ہیں جنہوں نے اس پہ عمل کرنا شروع بھی کر دیا ہے، کہ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے اگر کسی بھی ایک ضرورت مند یا کسی غریب شخص کو چنتے ہیں، لیتے ہیں اور پھر مسلسل اس کی مدد کرتے ہیں، جیسے بھی ہم کر سکتے ہیں، جس طریقے سے بھی. تو اس طرح سے اگر ہم میں سے ہر کوئی کسی ایک غریب کی مدد کرتا ہے تو آخر میں ہم سب نے بہت سارے غریبوں کی مدد کر چکے ہوں گے. تو اس لیے ایز اے گروپ، ایز اے کمیونٹی، جن یونٹ میں جو آپ کے آئیڈیاز آئیں گے وہ بھی کریں، لیکن پرسنلی بغیر انتظار کیے کہ دوسرے قدم اٹھائیں، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ. اور اس کے علاوہ اور آپ سب کے پاس پتہ نہیں کتنے اچھے اچھے آئیڈیاز آئیں گے. روح ہر کسی کے دل میں کام کرتا ہے، ہر کسی کے روح میں، اور یقیناً بہت اچھی چیزیں اور آئیڈیاز آئیں گے سامنے، جس سے کہ ہم واقعی ڈیئر ٹو کیئر کا یہ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. اور پھر یونائٹڈ ورلڈ ویک جو ہوگا 1 مئی سے 7 مئی تک، یقیناً اس میں ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت اور اچھے ایکسپیرینسز ہوں گے شیئر کرنے کے لیے ساری دنیا کو. اوکے، تو یہی ہے. تھینک یو.